بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سے بات ہو رہی تھی زکوٰۃ کے موضوع پہ، اور وہ سوالات جو اسلام کے نظام زکوٰۃ میں نصاب کی کیٹیگری میں فال کرنے والے لوگ ہیں اور اس دائرے میں آتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینی ہوگی، ان کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن کچھ سوالات اور آ گئے، اور ان میں سے اگر آپ پچھلی بات سنیں گے تو یہ نئی باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک صنعت کاروں کے حوالے سے سوال ہے، اور دوسرا ہے جو پلاٹس خریدے جاتے ہیں انویسٹمنٹ کی نیت سے اور منافع کی نیت سے، اور پھر وہ ہولڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی قیمت اوپر جائے اور منافع مل سکے، ان کے بارے میں کیا کہنا۔ اور اس کے ساتھ ہی اور کیٹیگریز بھی سامنے آئی ہیں۔ میں آپ کو اس طرف لے جانے سے پہلے دو باتیں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ رمضان شریف کوئی عام رمضان کا مہینہ نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میں اس کے اثرات ایسے ہیں جو اس سے پہلے ہماری زندگیوں میں ہم نے نہیں دیکھے۔ کہتے ہیں کہ 102 سال پہلے کوئی ایسا وائرس آیا تھا، کوئی ایسی ابتلا، وبا اور آزمائش عالم انسانیت پہ آئی تھی۔ اس حوالے سے بھی کچھ کوئریز ہیں کہ قرآن حکیم ایسی وبا کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس پہ میں آپ سے آج کی گفتگو کے بعد اس موضوع کو میں لوں گا۔ لیکن یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ 72 یا 3 ایئرز 72-73 سال کے بعد جو دنیا کے پیٹرو ڈالر والے ممالک تھے، ان ملکوں میں اور خاص طور پہ مغرب اور سب سے زیادہ امریکہ، وہاں تیل نیچے گرتے گرتے $63 فی بیرل سے $0 پہ آیا، اور پھر $1.39 انہوں نے کہا کوئی اٹھانے کے بھی ہم دیتے ہیں کہ کوئی لے جائے۔ ان حالات میں یاد رکھیے، وہ جو فکسڈ انکم گروپس ہیں، مثلاً چھوٹے دفتری اہلکار، وہ جو ڈیلی ویجرز ہیں، جو دن کو کام کرتے ہیں، شام کو آرام نہیں کرتے، کام کرتے ہیں، اور پھر جا کے ان کے گھر کے چولہے جل سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد وہ سفید پوش رشتہ دار، تعلق دار، محلہ دار، شہر دار، یا آپ کے خویش میں سے، قبیلے میں سے، رشتے میں، جو آپ کو کہہ نہیں سکتے کہ میری حالت بری ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، مر جائیں گے، تڑپ جائیں گے، دستے سوال دراز نہیں کریں گے، ان کے بارے میں حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری ہزار جانیں قربان۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، ابدا بمن تعول، اقربا سے شروع کرو، اپنے قریبیوں سے شروع کرو۔ وہ ایک دائرہ میں نے انفرادی آپ کو بتا دیا، بڑے دائرے پہ دیکھیں گے تو پورا ملک میرے اور آپ کے اقربا میں، رشتے میں، پاکستانیت اور اس سے پہلے اسلام، دونوں رشتوں میں بندھا ہوا ہے۔ دونوں جگہ گنجائش ہے، دونوں جگہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جو صنعت کار ہیں ان کے پاس دو قسم کا مال ہوتا ہے، ایک خام مال جس سے چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، دوسرا ہے پروڈکشن کے اندر لا کے ان چیزوں کو پھر اس کی ایک پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے، ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ، اس را میٹیریل میں سے، جس کو کہتے ہیں تیار شدہ مال یا فنشڈ گڈز، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے معاشیات میں۔
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں قسم کے، میں صنعت کاروں سے، پروڈیوسرز سے مخاطب ہوں اور اس کوئری کا جواب دے رہا ہوں، ان دونوں کے لیے زکوٰۃ فرض ہے. لیکن جو مشینری اور الائیڈ سامان، ٹولز، جن کے ذریعے سے یہ مال آتا ہے، تیار ہوتا ہے، ان پہ زکوٰۃ نہیں دی جانی. اور جو ایگریکلچرل انڈسٹری سے متعلقہ دوست ہیں ان پہ میں نے بات کر لی ہے، لیکن اس کا ایک حصہ جس پہ سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ ہے؟ پہلے عشری زمین کا ذکر آیا تھا. جو ذاتی استعمال کے لیے پلاٹ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ اموویبل پراپرٹیز میں آتا ہے. لیکن اگر کوئی کمرشل پرپزز کے لیے ہولڈ کر کے بیچنے کے لیے، منافع کے لیے اس نیت سے خریدا جائے تو وہ ایسا پوزیشن جو سال سے اوپر ہوگا وہ نصاب میں آئے گا. اور بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اگر اپنی نیت سے خریدا، بیچنے کی ضرورت پڑ گئی تو پھر کیا کیا جائے؟ جب بکے اور جو اس سے حاصل آمدنی ہو 1 سال تک بغیر کسی استعمال کے پڑی رہے تو اس پہ زکوٰۃ پھر واجب ہوتی ہے. 2 چھوٹے چھوٹے اور پہلو ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عیسوی نہیں، ہم ہجرہ کے سالوں کے حوالے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رمضان میں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے جو روایت ہے اس کی ایک اپنی خاص ریشنل اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہر طرف کھانے پینے کی ایسی چیزیں فروخت ہوتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، گھروں میں بنتی ہیں کہ ان کا اروما اور خوشبو پھیل جاتی ہے. ظاہر ہے آپ بڑوں کو تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن بچوں کو کون سمجھائے گا؟ آپ بڑوں کو تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو اندر کو کون تسلی دے گا کہ یہ احساس نہ اٹھے کہ کاش میرے پاس بھی یہ سہولت ہوتی. اس احساس کو آپ احساس سے محرومی جانیے. اس لیے جو بھی آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں بے شک 30 دنوں پہ اس کو تقسیم کر لیں، کوئی فارمولہ آپ بنا لیں. مستحق ہونا اور دیکھنا بہت ضروری ہے، اور دینے کے لیے صاحب نصاب ہونا اور مال ہونا نصاب کے لیے، یہی ضرورت ہے صرف. ایک سوال یہ ہے کہ لوگ بہت سارے پلاٹس خرید لیتے ہیں اور پھر خرید و فروخت کا، پراپرٹی ڈیلنگ جس کو کہتے ہیں، یا اسٹیٹ ایجنٹس ہیں یا انویسٹرز ہیں یا ہولڈرز ہیں، تو ان پہ کس طرح سے زکوٰۃ دی جائے؟ اس کے لیے جو کل مالیت بنتی ہے سال بعد جب وہ پڑے رہیں، نیت وہ ہے، بزنس بھی وہ ہے، تو سال بعد جو مالیت بنے گی اس مالیت کے اوپر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ زمانہ ایسا ہے کہ لوگ ہتھیار رکھتے ہیں، یہ زمانہ ایسا ہے کہ لوگ ذاتی استعمال والی آٹو موبیلز، گاڑی ہے،
وہ رکھتے ہیں، قیمتی ہیں، اور مکان ہے، موٹر بائک ہے، بائک ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ جو ذاتی استعمال والی یہ چیزیں ہیں، اس کا جواب ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ جو مکان یا اس کا کوئی پورشن کرائے پہ دیا گیا ہو، کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اس کا جواب ہے کہ اگر وہ رقم جو کرائے کی ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہے، 53 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، تو پھر زکوٰۃ ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ باقی فارمولے جو بتائیں آپ کو وہ وہی ہیں۔ اور حج کے بارے میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حج کرنے کی نیت سے جمع کر کے رقم رکھی ہوئی ہے، کسی نے پیسے جوڑے ہوئے ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ ان پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک بنیادی سا سوال آیا، اچھا سوال لگا مجھے، کہ اگر ہم کسی کو بتائیں نہیں کہ ہم تمہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں ایک ہماری جو سائیکی ہے، سوشل ٹریٹ ہے، ایک رواج ہے، اس سوال میں اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کو ہم زکوٰۃ دیں اور اس کو بتائیں ہی نہ کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو کیا زکوٰۃ لگ گئی، ٹھکانے ادا ہو گئی، جگہ پہ چلی گئی؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ دو چیزیں ذہن میں رکھیے زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، کہتے ہوئے، اور یہ بات آگے پھیلائیں۔ یہ کوئی صرف گفتگو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو اس کا ایک عاجز بندہ آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنا فرض ادا کریں۔ اس کے لیے قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ کھولیں، زکوٰۃ کے احکامات کو آپ بھی دیکھیں۔ میں صرف ایک سورہ توبہ ورس 34-35 اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا ہے، قیامت کے روز اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ عذاب نہیں، اب سوچئے کہ اگر امتحان آ جائے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھ کے مشکل میں کوئی پڑ جائے تو کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر مشکلات میں کوئی چلا جائے تو اگلا درجہ ہے، اور اس کے بعد اگر کسی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جائے تو وہ کیا درجہ ہوگا، اس کے بعد اگر عذاب آ جائے تو وہ کیا ہوگا، اور اگر جو تعذیب اور عذاب کا آخری درجہ اور شدید عذاب آ جائے تو وہ کس حال میں ہوگا۔ میں یہاں بات ایک پہلو کی طرف اور لے کے جاتا ہوں آپ کی توجہ کے لیے، کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی ریاضتیں ہیں، وہ ساری کی ساری دھری رہ جائیں گی اگر کوئی شخص اپنا مال مزکی نہیں کرے گا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ ایک سوال ہے جو کمرشل یوز کی گاڑیاں ہیں ان کے بارے میں، کہ ان پہ زکوٰۃ کیسے دی جائے۔ اس پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو گاڑیاں چلتی رہیں، ان کی آمدن ہو اور وہ نصاب میں فال کرے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات واضح کر دوں، جو اسلام کا نظام معیشت ہے، زکوٰۃ اس کا صرف ایک حصہ ہے، ایک سیگمنٹ ہے اور ایک ڈاکٹرائن ہے۔ باقی کیا ڈاکٹرائنز ہیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایلمز، صدقے ہیں، خیرات ہے، روز دے سکتے ہیں، آپ ہر مال پہ دے سکتے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ فرمایا گیا اس سے اچھی تجارت کوئی نہیں ہو سکتی، سب سے اعلیٰ تجارت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جائے۔ میں کسی دنیاوی غرض سے نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو بھی آمدنی آتی ہے
اس میں سے 5%۔ زکوٰۃ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے رعایت دے رکھی ہے کہ یہ تو سال کے بعد ایک مرتبہ جمع شدہ مال پہ 2.5% جائے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے، بہت سال پہلے میں نے کسی جگہ یہ پڑھا اور تب سے میں ایسا کرتا ہوں، آپ چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اگر اس دنیا میں آپ کو منطق کا ایک اصول بتاتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر ہم کسی کو شادی کے موقع پہ جا کے سلامی میں 1,000 روپیہ دے آئیں، 1000 تو اس نے واپس کرنا ہے یا 100 دے آئیں، آپ کو پتہ ہے وہ 1000 کے ساتھ اس کو 1100 کر کے واپس کرنے کی کوشش کرتا ہے، 100 کے ساتھ 101۔ کیوں؟ اس کی حمیت اور غیرت نہیں برداشت کرتی، یہ بندے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ اتنے ہی پیسے واپس کرے۔ تو یہ فارمولہ ضرور آزمائیے گا۔ اور اس لیے کہ جہاں یہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، سورہ بقرہ کا آغاز ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اٹس بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ۔ اور 3 شرائط ایمان والوں کی بتائیں، اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، کیونکہ محاورہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ سینگ از بلیونگ۔ اور دوسرا یہ کہ دے گارڈ دیئر پریئرز، حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی۔ اور تیسرا یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ان کو جو رب کا ارشاد ہے میں نے دیا ہے اس میں سے وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ جب آپ صدقہ دیں، خیرات دیں، اللہ کے نام کے اوپر کسی اور چیز کو قربان کرنے جا رہے ہوں، تو یاد رکھیے کہ آپ اپنے پاس سے کچھ نہیں دے رہے۔ کون ہے جو کچھ ساتھ لے کے آیا، اور کون ہے جس کی قبر میں کوئی مال خانہ ساتھ جا سکتا ہے؟ وہ تو ایسے لباس کا سفر ہے جس میں نہ ڈپازٹ کی گنجائش ہے اور نہ جیب کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔